نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. آمين آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. حمد و صلاة کے بعد معزز و مکرم سامعین، اہل ذوق و محبت، میرے محترم بھائی اور پردہ نشین بہنیں، دین کا درد لے کر اس مبارک محفل میں حاضر ہیں. یہاں جمع ہونا سعادت در سعادت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ بات بڑی ذوق افزا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ، جس کی نسبت ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف کی اور فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اس عظیم مہینے میں اس عظیم پروگرام کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عظمت کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے. ان مبارک لمحات میں قرآن پاک کے نور سے ہمیں منور فرمائے. مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق قبول کر کے حق کا خوب پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
دعا کریں رب العالمین نے اپنے محبوبین اور مقبولین پر جو نورانی برسات برسائی، جو نورانی بارشیں اپنے محبوب بندوں پر اللہ نے نازل فرمائی، جو ابر کرم ان پر سایہ فگن تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی حصہ دے کر فیضیاب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ہم پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے۔ آج کی نشست کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی قدر کیسے نصیب ہو۔ ماہ رمضان المبارک کی قدر، اہمیت کہ ہم اسے صحیح معنوں میں گزاریں اور اس کے قدردان بن جائیں، یہ ہمیں کیسے نصیب ہو۔ کاش ہمیں اس ماہ کی قدر نصیب ہو جائے، اور جتنے رمضان ہم نے غفلت میں گزارے کاش اس غلطی کا ہمیں احساس ہو جائے، کاش ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنی زندگی برباد کی ہے، ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز گناہوں میں صرف کیے ہیں، وہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں بھی ہم نے غفلت میں گزاری ہیں، اور کاش ہم اس نشست میں ایسے غفلت سے بیدار ہو جائیں کہ نہ صرف ہم بیدار ہوں بلکہ یہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ تمام مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام کلاموں میں سب سے افضل کلام رب العالمین کا کلام ہے، اس جیسا کلام کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ اس کلام میں وہ رفعتیں اور بلندیاں ہیں کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے کئی لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے یعنی ہمارے بزرگان دین نے اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا وہ بلند ہو گئے، اور آج بھی جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو زبان پر بے اختیار رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس پیارے کلام میں قرآن مجید فرقان حمید میں فیوچر کی، مستقبل کی خبریں دی گئیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کا روشن بیان کر دیا۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 59 میں ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس روشن کتاب میں موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مستقبل کا ذکر کیا، فیوچر کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر شخص کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو جائے گا۔ ہر شخص جس نے اپنے وقت کی قدر نہ کی اور جس نے قیمتی لمحات ضائع کر دیے اسے احساس ہوگا، وہ ندامت کے آنسو بہائے گا، مگر اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو فرمایا کہ جو ایمان سے دور ہیں وہ بھی غفلت سے بیدار ہوں گے اور وہ بھی ندامت کے آنسو بہائیں گے، لیکن کب؟ جب وقت گزر چکا ہوگا۔ سورہ زمر آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو قرآن تمہاری طرف نازل کیا گیا اس قرآن کی پیروی کرو، اس کا کہنا مانو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، عذاب دیکھ کر کوئی نفس یہ کہے ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، ہائے افسوس ان گناہوں پر جو میں نے کیے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو
مذاق اڑایا کرتا تھا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی جان یہ کہے جب وقت گزر جائے، وہ جان جس نے اپنے وقت کی قدر نہ کی اور ان لمحات کی جب اس نے قدر نہ کی اور اللہ کا عذاب اس کے سامنے آیا، ندامت کے آنسو بہانے لگا وہ، تو اس وقت وہ کہے کاش اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو ضرور میں متقی ہو جاتا. او تقول حین تری العذاب، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو کہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اب نیک بن جاؤں گا. یہ تو قیامت کی منظر کشی ہے، لیکن قیامت میں تو احساس ہوگا. یہ احساس مرنے کے وقت بھی ہوگا، مومن کو بھی ہوگا اور کافر کو بھی ہوگا. کافر کو احساس ہوگا کہ افسوس میں نے کفر کو اختیار کیا، اور مومن کو احساس ہوگا ان لمحات پر کہ جو لمحات غفلت میں گزر گئے، زندگی کے جن مبارک لمحات کی اس نے قدر نہ کی. مرنے والا یہ تمنا کرے گا کہ مجھے زندگی کا 1 سیکنڈ مل جائے، زمین کے برابر اگر میرے پاس سونا ہو وہ مجھ سے لے لیا جائے، اور مجھے دنیاوی زندگی کا 1 سیکنڈ مل جائے اور اس میں سبحان اللہ کہہ سکوں تو میں زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار ہوں. مگر اب زندگی کے لمحات ختم ہو چکے ہوں گے. سورہ منافقون آیت نمبر 10-11 میں ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو روزی ہم نے تمہیں دی اس سے ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ مرنے والا کہے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں خیرات کرتا، صدقہ کرتا، زکوٰۃ دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بن جاتا. پھر تو میری کوئی نماز قضا نہ ہوتی، تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں سچی پکی توبہ کرتا، ہر نماز جماعت سے پڑھتا، جھوٹ سے بچتا، حرام سے بچتا، گناہ سے بچتا. یعنی گویا کہ قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ وہ انسان کہ جس نے غفلت میں اپنی زندگی برباد کی، جب زندگی کے لمحات اب ختم ہو گئے تو وہ کہے گا میں تو سمجھا تھا کہ زندگی بڑی طویل ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، 1 رمضان گزر گیا کوئی بات نہیں. جب بڑھاپا آئے گا 60 70 80 سال کی عمر ہوگی، جب کسی کام کے قابل نہیں ہوں گے، جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں گے پھر رمضان کی قدر کر لیں گے. ہائے مجھے کیا پتا تھا کہ موت میرے بالکل قریب ہے اور یہ میری زندگی کا آخری رمضان تھا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کرتا اور میں نیکوکار ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ہرگز اسے مہلت نہیں دیتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. اس وقت اگر قدر کی، وقت کی قدر پیدا ہو گئی، زندگی کی قدر پیدا ہوئی، غلطی کا احساس ہو گیا، غفلت سے بیدار ہو گئے، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب کہاں موقع ہوگا، اب ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. ہم مسلمانوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیسا کرم ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی غیب کی خبر ہمیں بیان کر دی گئی کہ ہم دنیا ہی میں بیدار ہو جائیں، ندامت کے آنسو بہا لیں. جتنے رمضان اور زندگی کے جتنے لمحات کی ہم نے قدر نہ کی اس پر روئیں، توبہ کریں
ندامت کے آنسو بہائیں اور یہ عزم کریں کہ اب ہم زندگی کے ہر لمحے کی بالخصوص ماہ رمضان کی قدر کریں گے تو رب کی رحمت بہت بڑی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیں اے میرے غلاموں جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سچی پکی توبہ کرو، ندامت کے آنسو بہا لو، تو وہ اتنا کریم پروردگار ہے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، جنہوں نے زندگی کے ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھا، جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جنہیں اپنے وقت کی قدر نصیب ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمت ہے. کیونکہ جب احساس ہو جائے تو یہ احساس ایک ایسا مادہ ہے کہ جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے. ندامت کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے غلط کیا، ہم نے رمضان کے ان لمحات کی قدر آج تک نہیں کی کہ جن لمحات کی قدر اگر ہم جان لیتے تو رسول اللہ نے فرمایا اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان ہو. آج یہی سوچ ہمیں بیدار کرنی ہے کہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کی قدر اپنے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آج ہم اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثریت غفلت میں مبتلا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 92 میں ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافل نہ ہونا. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہیں غافل، غفلت میں ہیں، لیکن ایسے بیمار ہیں کہ اپنی بیماری کا پتہ بھی نہیں ہے. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رکھے ہیں. قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہیں، یعنی اللہ سے ملاقات کا کوئی خیال نہیں، دنیا مل گئی اسی پر راضی ہیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا پر مطمئن ہیں، دنیا مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، دنیا چلی جائے تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں. نماز قضا ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں، گناہ ہو جائے، حرام کما لیں، جھوٹ منہ سے نکل جائے، غفلت میں بے قدری کے ساتھ ایام برباد ہو جائیں، وقت ضائع ہو جائے، اس کی کوئی فکر نہیں. تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں، قرآن سن کر بھی، قرآن پڑھ کر بھی، نشانیاں دیکھ کر بھی، موت کو اتنے قریب دیکھ کر بھی بیداری نہیں آتی، جھڑجھڑی پیدا نہیں ہوتی، جھرجھری نہیں ہوتی، کسی کی موت کو دیکھ کر عبرت بندہ حاصل نہیں کرتا. اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون، کہ جب بندہ غافل ہو تو پھر گناہ کرتا ہے، تو انہوں نے گناہ کیے، گناہوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں ارشاد ہے،
اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، موت بالکل قریب آ چکی ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ صرف 15 شعبان سے لے کر اب تک اخباری رپورٹ کے مطابق تقریباً 5000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے اندر 1500 افراد انتقال کر گئے۔ اب سوچے تو صحیح، چند دنوں کے اندر بس جا رہی ہے اور بس کے ڈرائیور کی ایک غلطی غفلت ہوتی ہے، آنکھ کا ایک جھونکا لگتا ہے، 70 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کوئی شادی پہ جا رہا ہے تو کوئی کس مشن پہ نکلا ہوا ہے، کوئی ہنی مون منانے جا رہا ہے۔ کیا سوچا تھا کہ یہ مرنے کی عمر ہے؟ کیا سوچا تھا کہ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ آخری مرتبہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، آخری مرتبہ ہاتھ ملا رہے ہیں؟ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جب بھی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ سنتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن صحابہ کرام نے فیض پایا، تو قرآن کے نور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کے صدقے وہ صحابہ کرام ایسے روشن و منور ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ایک ایک صحابی ہدایت اور نور کا مینار تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا، بتائیے کیا وہ رمضان کی بے قدری کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو رمضان کی اتنی قدر کرتے تھے کہ 6 مہینے تک رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرتے اور دعائیں مانگتے، اے مالک تو ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ اور جب رمضان رخصت ہو جاتا تو 6 مہینے تک آنسو بہاتے اور دعا کرتے، مالک رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں وہ قبول و منظور فرما۔ تو اس قدر وہ رمضان کی قدر کرنے والے صحابہ کہ جن کی کوششوں سے آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، اور جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے فیض پایا، جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے قرآن سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کس طرح فرمائی کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ ذرا تصور میں اس وقت میں پہنچ جائیں کہ وہ مسجد نبوی شریف کا حصہ کہ جو آج ریاض الجنہ پر مشتمل ہے، یہ اصل مسجد نبوی شریف تھی، اور اصحاب صفہ کا چبوترا کہ جہاں پر علم کی طلب میں صحابہ موجود رہتے، اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس کا تصور کیجئے، اور اس کا تصور کیجئے ریاض الجنہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کا تصور کیجئے کہ یہ حجرہ عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے آقا اس جب حجرے سے باہر تشریف لاتے ہوں گے کیا روح پرور منظر ہوتا ہوگا، صحابہ کرام کی کیا کیفیات تھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں رمضان آنے والا ہے، اب رمضان کے آنے میں 1 دن یا 2 دن باقی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت و دانائی عطا فرمائی کہ آپ سب سے ممتاز ہیں۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے خطبے میں رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کیا،
اور صحابہ کرام جو رمضان کی قدر تو کرتے ہی تھے، لیکن مزید ان کے دل میں قدر کو پیدا کیا کہ رمضان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ایک معزز مہمان آنے والا ہو اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تعارف کرایا جائے اور اس کی عظمت کو اجاگر کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ دیکھیں یہ معزز مہمان جو آنے والا ہے اس کا تعارف یہ ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، یہ اس کی کرامتیں ہیں، تو آپ بتائیے ہم اس کے آنے سے پہلے کتنا اہتمام کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے نظام کو درست کرتے ہیں، اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں۔ تو میں اب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ معزز مہمان جو رمضان المبارک آنے والا ہے، ہم گھر کی صفائی اس طرح کریں کہ اپنے گندے دل کی صفائی کریں، اپنے گندے جسم کی صفائی کریں، اپنے گھر کو سجائیں ان معنی میں کہ ہماری جتنی کوتاہیاں دور ہو جائیں، عبادت کی طرف ہمارا رجحان ہو جائے، اور فرائض واجبات سنت مؤکدہ میں جو جو ہم غفلت برتتے ہیں اس سے سچی پکی توبہ کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اور پھر جب کسی معزز مہمان کی قدر دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اس کا استقبال اس طرح کرتا ہے کہ وہ معزز مہمان راضی ہو جائے۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال اس طرح کرنا ہے کہ یہ رمضان ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو، اور جب معزز مہمان رخصت ہوتا ہے تو کیسی غم کی کیفیات ہوتی ہیں، اور جتنی بھی اس کی خدمت کر لی جائے آخر میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کر سکے، جو کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ کاش اس جذبے کے ساتھ ہم رمضان المبارک کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو خطبہ بھی دیا، اور جب رمضان المبارک آنے لگا تو آپ نے استقبال کا ذہن بھی دیا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لما اقبل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آنے لگا تو ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماذا تستقبلون ماذا یستقبلکم، تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارے پاس آنے والا ہے جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کوئی جہاد میں شرکت ہونے والی ہے؟ کیا ہم جہاد کا استقبال کرنے والے ہیں؟ فرمایا نہیں، لکم شہر رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ یغفر اللہ تعالی فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ، جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث کہ جس میں رمضان کی آمد سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا گیا، یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ پاکیزہ لوگوں کو تعارف کی حاجت نہیں، وہ تو رمضان کے قدردان ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض لینے والے ہیں، وہ تو ہر رات کی قدر کرتے ہیں، وہ تو زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے۔ اے لوگوں، یہ حدیث تمہیں پیغام دیتی ہے کہ تم غلطی کا شکار نہ ہو جانا، غفلت میں رمضان نہ گزارنا، کیونکہ جب یہ مہینہ آئے گا بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اسے عام دن نہ سمجھنا، اس کی راتوں کو عام راتیں نہ سمجھنا۔ صحابہ کرام کے ذریعے جو فیض ہمیں ملا اسے بغور سنیں۔ میں حضرت امام مالک کے عشق رسول کا ذکر یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کو حدیث سناتے تو آپ غسل کرتے، عالی شان لباس پہنتے، تخت کو سجاتے، خوشبو لگاتے اور قیمتی امام شریف زیب تن کر کے سر جھکا کر حدیث کا درس دیتے،
اور سننے والے کی کیفیات بھی یہ ہوتی ہیں کہ دو زانو بیٹھ کر وہ جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر وہ رسول اللہ کا پیغام سنتا. اور درس یہ دیا گیا کہ رسول اللہ کی حدیث اس طرح سنو گویا رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہو اور رسول اللہ کی زبان اقدس سے حدیث کے الفاظ سن رہے ہیں. تصور میں ریاض الجنہ پہنچ جائیں، تصور میں مسجد نبوی شریف پہنچ جائیں، منبر رسول کا تصور کریں اور ذرا تصور کریں وہ کیا لمحات ہوں گے. کاش ہم کسی صحابی کے جسم سے لگنے والے لباس کا کوئی دھاگا ہوتے تو کیا ہم خوش نصیب ہوتے کہ وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ وہ ڈائریکٹ آقائے دو جہاں کا کلام سن رہے تھے. تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک لفظ دل نشین ہو جائے اور ہم اس طور پر سننے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو فکر ہمیں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. بہت توجہ اور شوق سے سماعت کیجیے. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی جن کے مشورے سے غزوہ خندق میں خندقیں کھودی گئیں، جنہیں اللہ نے 350 برس کی عمر عطا فرمائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کا آخری دن تھا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمایا، بیان کیا، خطبہ دیا. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک. اے لوگوں تمہارے پاس عظیم مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات میں تراویح پڑھنا سنت قرار دیا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. جس نے رمضان المبارک میں کوئی نفلی کام کیا تو اسے فرض کا ثواب دیا جائے گا. ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. اور جس نے اس مبارک مہینے میں فرض ادا کیا اسے 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جائے گا. وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. وشہر المواساۃ، اور یہ مسلمانوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا. وعتق رقبتہ من النار، اور اسے اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور روزے دار کو افطار کرانے کی وجہ سے افطار کرانے والے کو بھی روزے کا ثواب ملے گا لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ روزے دار کو افطار کرا سکے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرہ او شربت من ماء، یہ ثواب تو اللہ اسے عطا کرے گا کہ جو روزے دار کو
دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کرائے، یا ایک یا آدھی کھجور سے افطار کرائے، یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرائے، اسے یہ ثواب ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور فرمایا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اسے اللہ تعالی میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہاں پر تھوڑی دیر رک کر غور کریں کہ رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن نے ذکر کیا۔ پورے قرآن میں کسی اور مہینے کا نام ذکر نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر رمضان المبارک واحد مہینہ ہے کہ جس کی 10 دنوں کے الگ الگ نام رسول اللہ نے بیان کیے کہ پہلے 10 دن رحمت کا عشرہ، دوسرے 10 دن مغفرت کا عشرہ، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ یعنی رمضان کی قدر ہم اپنے دل میں پیدا کریں، کتنا عظیم مہینہ ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو اپنے غلام سے کام کم لے، اس مہینے میں تخفیف کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو۔ 2 تو وہ کام ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ 2 کام جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کثرت کرو، اور دوسرا یہ کہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو اور استغفر اللہ پڑھو۔ یہ 2 کام رمضان میں کرنے ہیں، ایک کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے کثرت سے، اور دوسرا کثرت سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور فرمایا 2 کام جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، ایک تو یہ کہ اس مہینے میں جنت مانگو، اور دوسرا کام یہ کہ اس مہینے میں جہنم سے پناہ مانگو۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُنَادِي 3 مرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ندا کرنے والے فرشتے کو کہ میری طرف سے ندا کرو رمضان المبارک کی ہر رات میں 3 مرتبہ۔ هَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ هَلْ مِن تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ کتنی مبارک راتیں ہیں، لیکن ذرا سوچیں کیا ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی راتوں کی قدر کی؟ کیا کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کر آدھا پونا گھنٹہ رو رو کر دعا مانگنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی کہ ہم سحری کے وقت جب اٹھیں تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور نماز تہجد ادا کر کے رو رو کر مانگیں؟ یہ مانگنے کا وقت ہے، لیکن غفلت کے ساتھ زندگی کے 40 رمضان یا 50 رمضان یا 30 رمضان گزر گئے۔ جب پہلی رات آتی ہے رمضان المبارک کی تو ندا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے جلدی کر۔ اب تو نیکیوں کا بھاؤ
وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب. تو نیکی کرنے والے جلدی کر. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. اور اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا. یہ مہینہ تو گناہوں سے باز رہنے اور اپنی تربیت کرنے کا مہینہ ہے. ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ. میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ جتنے رمضان گزرے وہ تو ہم نے پائے، لیکن اب یہ آنے والا رمضان ہم میں سے کون دیکھ سکتا ہے ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہو کہ جس کے نصیب میں یہ لکھا ہو کہ رمضان سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. تو ہم یہ تصور کریں کہ مالک تو ہمیں معاف کر دے. اتنے پیارے پیارے دن اور اتنے پیاری پیاری راتوں کی ہم نے قدر نہ کی، کئی رمضان ضائع کر دیے. ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ. رمضان میں جو اللہ کو یاد کرے اسے بخش دیا جاتا ہے. وسائل اللہ فیہ لا یخیب. اور رمضان المبارک میں جو اللہ سے مانگتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا، اس کی مراد پوری کر دی جاتی ہے. کیا عدنان عبد القیوم کو معلوم تھا کہ جو پاکستان کا سب سے ذہین ترین ایک طالب علم تھا، وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوا، فوراً نوکری کا لیٹر مل گیا. وہ کراچی سے اسلام آباد خوشی خوشی جا رہا تھا. صبح اسے اسلام آباد میں اپنا لیٹر جمع کرانا تھا اور نوکری پر لگ جانا تھا. ذرا سوچیں، جو نوجوان محنت سے پڑھے اور پڑھنے کے بعد اسے نوکری مل جائے کیا خوشی کے لمحات ہوتے ہیں. وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا. بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کہ رش کی وجہ سے گاڑی پھنس چکی ہے، کہیں میری فلائٹ مس نہ ہو جائے. بار بار ڈرائیور کو کہہ رہا تھا تیز چلاؤ. جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچا بے تحاشا دوڑتا ہوا کاؤنٹر پر پہنچا اور بورڈنگ پاس حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹکٹ دی. سانس اتنا تیز تھا کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی. صرف 3 منٹ پہلے پہنچ گیا. اسے کہا گیا اگر آپ 3 منٹ تاخیر سے آتے تو پھر آپ کا بورڈنگ کارڈ نہ ملتا اور کاؤنٹر بند ہو جاتا. اسے بورڈنگ کارڈ دے دیا گیا. یہ بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں لے کر خوشی خوشی موبائل فون پر باہر فون کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ الحمدللہ مجھے بورڈنگ کارڈ مل چکا ہے اور اب آپ جائیں، میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد اس فلائٹ سے پہنچ جاؤں گا. بتائیے کیا اسے معلوم تھا کہ یہ میرا بورڈنگ کارڈ نہیں ہے، یہ موت کا پروانہ ہے. یہ میرا سفر اسلام آباد کی طرف نہیں آخرت کی طرف ہے. یہ میرا پلین نہیں بلکہ موت کی گاڑی ہے کہ مجھے موت کی طرف لے جائے گی. کیا نوجوان کے ارمان ہوں گے جس نے ابھی شادی بھی نہیں کی تھی؟ کیا اس کے ماں باپ کے ارمان ہوں گے؟ کیا وہ جو ہنی مون منانے کے لیے 2 جوڑے اس پلین میں جو سوار ہوئے، جن کی شادی ایک کی 5 دن پہلے اور ایک کی 3 دن پہلے ہوئی، کیا انہوں نے سوچا تھا کہ ہم نے یہ جس جہاز میں ہم سفر کر رہے ہیں یہ تو ہمیں موت کی طرف لے جا رہا ہے. ہم جہاز میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری موت لکھ دی گئی ہے. جن کی موت نہیں لکھی ہوئی تھی وہ پہنچ کر بھی جہاز میں نہیں پہنچ سکے اور 12 افراد جہاز میں نہیں پہنچ سکے، اور جن کی موت لکھی تھی وہ پہنچ گئے. کیا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ 3 دن پہلے شادی ہوئی ہے، ہم ہنی مون منانے جا رہے ہیں، پوری فلائٹ کے دوران وہ ہنی مون منانے کا پروگرام سیٹ کرتے رہے، کتنی ہوٹلیں انہوں نے بک کی ہوئی تھیں، کیا انہیں پتا تھا؟ کیا ان بھائیوں کو پتا تھا کہ آج صبح ہم ایئرپورٹ پر اپنی کار پارک کر رہے ہیں، شام کو مجھے واپس آنا ہے، کار میں یہیں سے لے لوں گا؟ کیا انہیں پتا تھا اب میری کار لے گا ضرور لیکن میں نہیں لے سکوں گا، اب میری لاش آئے گی وہاں سے، اور ایسی لاش کہ اس میں شکل نہیں پہچانی جائے گی. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے.
اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے. بات یہ نہیں ہے کہ انسان اس پلین میں بیٹھا تو موت آ گئی. بات یہ کہ موت تھی تو بیٹھا. موت اپنے وقت پر آئے گی, اس سے فرار ممکن نہیں ہے. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ انسانی فطرت ہے. انسان میں جینے کی اتنی ہوس ہے, اتنی لالچ ہے کہ دنیا بھر کے پلین کریش ہو جائیں, ٹرینیں ٹکرا جائیں, بسوں کے حادثات ہو جائیں, گاڑیوں کے حادثات ہوں, بم دھماکے ہوں, فائرنگیں ہوں, ہارٹ فیل ہو جائیں, گردے فیل ہو جائیں, ٹی بی ہو جائے, کینسر ہو جائے, شوگر ہائی ہو جائے, دماغ کی رگیں پھٹ جائیں. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں مروں گا, میرا جہاز کبھی کریش نہیں ہو سکتا, میری کار کو کبھی حادثہ نہیں ہو سکتا, مجھے کبھی ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا. اسے تو ہارٹ فیل اس لیے ہوا کہ وہ سگریٹ زیادہ پیتا تھا. اسے تو شوگر اس لیے ہو گئی ہائی کہ وہ شوگر چیک نہیں کرواتا تھا. اسے گولی تو اس لیے لگ گئی کہ وہ اس علاقے میں گیا تھا. جہاز تو کریش اس لیے ہو گیا کہ اسے رن وے پر اترنے نہیں دیا گیا. ہمارے جہاز کو رن وے پر اترنے سے کون روک سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے. موت ضرور آئے گی, لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا اپنے دل سے جواب دیں کہ پورے 11 مہینوں میں رمضان کے بعد سے لے کر اب تک ہزاروں افراد, مرد, عورتیں, جوان, بوڑھے, بچے انتقال کر گئے. خود اس جہاز کے اندر 8 بچے سوار تھے, 22 عورتیں تھیں. اس سیلاب کے اندر 1,500 سے زائد افراد انتقال کر گئے. بتائیے کیا ان لوگوں نے بھی تو جو مسلمان تھے رمضان گزارا ہوگا پچھلے سال؟ کیا ان کے ذہن کے کسی کونے میں آیا ہوگا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے, اب اس کے بعد ہمیں رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا؟ پھر ہم جب یہ 29ویں رات کو جب انہوں نے تراویح پڑھی ہوگی, 30ویں رات کو تراویح پڑھی ہوگی, جو خوش نصیب ہوں گے انہوں نے تراویح پڑھی ہوگی, کیا انہیں پتا ہوگا کہ یہ میری زندگی کی آخری تراویح ہے, میں رمضان کا آخری دن زندگی کا دیکھ رہا ہوں؟ اگر انہیں معلوم ہوتا اور وہ اس حقیقت کا ادراک کر لیتے تو کیا کوئی رمضان غفلت میں گزار سکتا ہے؟ یہ بھی باتیں بہت بڑی ہیں. یقین جانیے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ. حالانکہ 2-3 گھنٹے کے بعد پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے, اور عصر پڑی ہو تو 1 گھنٹے کے بعد وقت ہے. لیکن 1 گھنٹے کا بھی بھروسہ نہیں. کتنے ایسے ہیں جو عصر پڑھتے ہیں مغرب میں, ان کے جنازے کا اعلان کیا جاتا ہے, ان کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے. کتنے ایسے ہیں کہ فون پر بات کی جاتی ہے, فون رکھ دیتے ہیں, 5 منٹ کے بعد ان کے انتقال کی خبر آتی ہے, لوگ کہتے ہیں یقین نہیں آتا. تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ 1 گھنٹے کا بھروسہ نہیں. 1 گھنٹہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی لقمہ منہ میں ڈالو, نگلنے کی امید مت رکھو, قدم اٹھاؤ رکھنے کی امید مت رکھو. ہر صبح کو زندگی کی آخری صبح سمجھو, ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھو. تو رمضان کس نے دیکھا ہے؟ ابھی تو کتنے دن باقی ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی رمضان سے پہلے چلے جائیں گے. لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر ہم یہ نیت کر لیں, یہ عزم کر لیں کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنی ہے, اور ہم رمضان المبارک کی قدر اچھی طرح کریں گے, اور جتنے اب زندگی کے رمضان باقی ہیں کوئی رمضان ہم بے قدری سے نہیں گزاریں گے. ہم یادگار رمضان گزاریں گے, روزے رکھ کر گناہ نہیں کریں گے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھوکا پیاسا رہے, روزہ رکھے, اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا یعنی گناہ کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کو قبول نہیں فرماتا. رسول اللہ نے دعا فرمائی, جبریل امین نے دعا کی, رسول اللہ نے آمین کہا.
کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے کہ جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. تو ہم یہ عزم کریں کہ اب رمضان المبارک ہم غفلت میں کبھی نہیں گزاریں گے. روزے رکھ کر صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے کان کا بھی روزہ ہوگا، ہماری زبان کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے خیالات اور ہمارے دل و دماغ کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہوگا. اور پھر ہم رمضان ایسا گزاریں گے کہ زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر ہر رمضان گزاریں گے. اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر آنسو بہائیں گے. رب کی رحمت بہت بڑی ہے. نیت انسان کرتا ہے اور پکی نیت ہوتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے ایک شخص کل بروز قیامت حاضر ہوگا، وہ نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا. اتنے حج، اتنے عمرے، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی تلاوت، اتنے درود، اتنے کنویں، اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. حدیث میں تو ہے کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا. وہ عرض کرے گا مالک میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی. فرمایا جائے گا یہ نیکیاں کرنے کا تیرا پختہ ارادہ تھا، تیری نیت تھی، لیکن تو نہ کر سکا. ہم نے اپنی رحمت سے تیرے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا. ہم نہیں جانتے کہ رمضان ہم دیکھ سکیں گے کہ نہیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی موت رمضان سے پہلے لکھی ہو. اللہ ہمیں شہادت عطا فرمائے، مدینہ منورہ میں نصیب فرمائے. اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور اس حالت میں موت عطا فرمائے کہ رب ہم سے راضی ہو. لیکن اگر نیت کر لی اور ہم نے یہ نیت کی کہ اگر میں 100 رمضان بھی پاؤں گا تب بھی 50 رمضان پاؤں گا تب بھی میں اس کی قدر کروں گا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھ دیا جائے گا. اور رمضان المبارک کی قدر اگر ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو قرآن سے لیسن لیا جائے، قرآن کا سبق رات کو سنا جائے اور پورے دن اس سبق کو دہرایا جائے. یعنی جو باتیں ہم رات کو قرآن کی روشنی میں سماعت کریں، پورے دن اپنا محاسبہ کریں. شیطان بند ہوگا، نفس امارہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے رحمتیں برس رہی ہوں گی. ہم یہ عزم کر لیں کہ جب ہم رات کو قرآن سمجھیں گے اور پورا دن ہم غور کریں گے کہ قرآن کی روشنی میں مجھے کیا کرنا ہے، اور گویا کہ ہم اپنی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس مہینے کو ہم اپنی تربیت کا مہینہ سمجھیں. جیسا کہ قرآن نے کہا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو. تو جب قرآن مجید فقان حمید سے وابستہ ہو جائیں گے اور روزانہ درس قرآن سنیں گے تو روزانہ ہم رمضان المبارک کی قدر مزید پیدا ہوگی. کیونکہ آج ہم نے تقریر سنی، 2 دن کے بعد بھول جائیں گے، ہو سکتا ہے 4 دن کے بعد اس کا اثر زائل ہو جائے. لیکن آج ہم یہ عزم کر لیں گے، ہم پختہ نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں یادگار رمضان اس طرح گزارنا ہے کہ قرآن سمجھ کر ہمیں تراویح ادا کرنی ہے. اور پھر قرآن مجید فقان حمید کے نور سے جب رات کو روشن ہوں گے تو پھر پورا دن ہم اس پر غور کریں گے اور پھر ہماری زندگی ایسی پیاری ہو جائے گی کہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آئے گا کہ جس لمحے ہماری تقدیر بدل دی جائے گی، جس لمحے ہمارا میلہ دل پاک ہو جائے گا. اور پھر ہم کہہ اٹھیں گے کہ اس سال میرا رمضان یادگار گزرا، کہ رمضان میں ایسا مجھے تقویٰ مل گیا کہ ہمیشہ کے لیے مجھے گناہوں سے نفرت ہو گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے نیکیوں سے پیار ہو گیا. اب میری نماز قضا نہیں ہوتی، اب میری زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہوتا. کتنا پیارا انداز ہے کہ ہر 4 رکعت سے پہلے ایک پاؤ کا ترجمہ و تفسیر ہم سماعت کریں اور آرام سے بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ. پھر جب ایک پاؤ کا ترجمہ و تفسیر ہم سماعت کر لیں پھر 4 رکعت تراویح میں اسی کو سماعت کریں. آپ کو شاید یعنی جس بھائی نے آج تک یادگار رمضان نہیں گزارا اس کے ذہن میں یہ
جو شاید خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں کچھ یاد تو نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہے. عربی اور اردو کا ایسا تعلق ہے کہ آپ ایک پاؤ کا ترجمہ و تفسیر سننے کے بعد جب تراویح سماعت کریں گے تو پھر قرآن پر توجہ رہے گی, ترجمہ و تفسیری نکات ذہن میں گھوم رہے ہوں گے, اور ایسا ذوق آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کی زبان پر بھی وہ الفاظ جاری ہوں گے کہ آج تو تراویح کا اتنا لطف آیا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے, میرا دل رو رہا تھا. تو اس وقت کہ جب قرآن کا نور ملے گا اور دل کی دنیا بدل جائے گی تو ہماری زبان پر بھی جاری ہوگا کہ ایسی یادگار تراویح ہم نے کبھی ادا نہیں کی. صرف ہمت کیجئے, ارادہ پختہ کر لیجئے, رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں, اللہ ساری رکاوٹوں کو دور کرے گا اور انشاءاللہ تعالی اس رمضان کو ہم یادگار گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بس آخر میں یہی عرض ہے, وہی ایک جملہ یاد رکھیں, ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. پورے سال میں جتنے لوگ اس دنیا سے گئے, پچھلا رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا, انہیں نہیں معلوم تھا. ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا بھی آخری رمضان ہو. اے مالک و مولا, تو ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرما اور ہمیں اس سال یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.